بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس وقت تک وہ اپنے وفادار جیکی ماسٹر کو اپنے سیاہ عمل سے دوبارہ زندہ نہیں کر سکے گا۔ حالانکہ دوبارہ کسی انسان کو زندہ کرنا کسی بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے جو قادر مطلق ہے، جو مارنے اور مار کر دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ انہوں نے ایک ذرا توقف سے کہا، وہ نادیدہ مجرم ہمارے ہاتھ نہیں آیا، یہ بات اس کے لیے باعث اطمینان ہے اور ہم اپنی کارکردگی سے مطمئن ہیں۔ ہم نے اس نادیدہ مجرم کی کوئی چال کامیاب نہیں ہونے دی۔ وہ شرمناک تصویروں کے ذریعے اس ادارے کے تقدس کو مشکوک بنانا چاہتا تھا۔ وہ سارے ثبوت ہمارے پاس محفوظ ہیں، ہمیں کوئی بدنام نہیں کر سکے گا۔ وہ ذرا چپ ہوئے۔ جیکی ماسٹر کی لاش کو اٹھا کر لے جایا جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا، اس نادیدہ مجرم کے سامنے ایک مسئلہ درپیش تھا کہ وہ کس طرح اس ادارے میں اپنی ساکھ برقرار رکھ سکے، آئندہ ہمارے لوگوں کو آج کی کامیابی کا حوالہ دے کر کس طرح متاثر کر سکے اور اپنا اعلی کار بنا سکے، لیکن اسے کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ جب اس نے سمجھ لیا کہ اس کا خاص ایجنٹ جیکی ماسٹر بے موت مر جائے گا تو اس نے کالے جادو کا ڈھونگ رچایا۔ یہ ایک مضحکہ خیز بات ہے۔ آئندہ ہم میں سے کوئی بھی جیکی ماسٹر کو پیرس میں دیکھے گا تو وہ ایک ڈمی جیکی ماسٹر ہوگا۔ ہم نے دشمنوں کے سامنے بارہا ڈمی فرہاد کو پیش کیا ہے اور حال ہی میں ڈمی شیبہ بھی پیش کی گئی تھی۔ وہ نادیدہ مجرم ہماری ہی چال کو دہرا رہا ہے۔ انہوں نے تمام حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں اس سلسلے میں آپ کا ووٹ حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ جیکی ماسٹر کی لاش کو یہیں دفن کیا جائے یا ادارے سے باہر بھیج دیا جائے۔ سبھی لوگ باری باری کہنے لگے، یہ غدار تھا، اسے ہمارے ادارے کی زمین میں دفن نہ کیا جائے، اس کی لاش لوارسوں کے قبرستان میں بھیج دی جائے۔ ہمارے طلباء و طالبات کو اچھا سبق حاصل ہوگا۔ جب تک ہمارے ادارے میں کوئی معزز ہوتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، ہم اسے سر پر بٹھاتے ہیں۔ جب غدار ثابت ہو جاتا ہے تو اسے لوارسوں کے قبرستان میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ ایک نے کہا، لیکن وہ نادیدہ مجرم لوارسوں کے قبرستان سے لاش کو غائب کر دے گا، پھر ایک ڈمی جیکی کو پیش کرے گا۔ کچھ ایسے انتظامات کیے جائیں کہ وہ لاش اس نادیدہ مجرم کے ہاتھ نہ لگے۔ جناب شیخ صاحب نے کہا، اس کی ایک ہی صورت ہے۔ اس نادیدہ مجرم نے دعویٰ کیا ہے کہ 2 دن بعد جیکی ماسٹر پیرس شہر میں دیکھا جا سکے گا، لہٰذا ہم 1 ہفتے تک ماسٹر کی لاش کو یہاں محفوظ رکھیں گے، اس کے بعد اسے باہر بھیج دیا جائے گا۔ سب نے اس فیصلے کی تائید کی۔ اچانک ایک شخص نے ہاتھ اٹھا کر کہا، تم لوگ جسے نادیدہ مجرم کہتے ہو وہ میں ہوں، مگر میں نادیدہ قوت ہوں۔ یہ بات مت بھولو، جب مجھے جیکی کی لاش نہیں ملے گی تو میں کسی دوسرے مردہ جسم میں جیکی کی روح پہنچا دوں گا، وہ دوبارہ زندہ ہوگا۔ فرق اتنا ہوگا کہ اس کی شکل و صورت جیکی جیسی نہیں ہوگی، لیکن اس کا دل و دماغ، اس کا مزاج، اس کی گفتگو، اس کا لہجہ اور اس کی وفاداری جیکی ماسٹر جیسی ہوگی۔ اعلیٰ بی بی نے کہا، یہ ثابت ہو گیا کہ تم اصل جسم اور اصل شکل و صورت کے ساتھ جیکی ماسٹر کو پیش نہیں کر سکو گے۔ چونکہ میں بحیثیت اعلیٰ بی بی اس ادارے کے باہر تمام بیرونی معاملات سے تعلق رکھتی ہوں، لہذا آخری بار سمجھاتی ہوں، یہ بچکانہ کھیل ختم کرو، کسی ڈمی جیکی ماسٹر کو پیش نہ کرو، ورنہ میں کوئی دوسرا جیکی ماسٹر اصلی شکل صورت کے ساتھ پیش کروں گی۔ جہاں بھی تمہاری ڈمی جیکی جائے گا وہ وہاں پہنچ کر اس کی مرمت کرے گا۔ حالانکہ تمہارے ڈمی سے ہمارے ادارے کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن تمہارے ساتھ توڑ جوڑ لازمی ہے، لہذا اپنی ڈمی کو سمجھا دینا۔ 2 دن بعد جب بھی وہ ظاہر ہوگا، اس کی موت ایک نئے جیکی ماسٹر کے ہاتھوں سے ہوگی۔ میں ہاربر کے دماغ میں تھا اور وہ اب دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا تھا۔ پریشان ہو کر سوچ رہا تھا، میرا کتنا اہم منصوبہ ناکام ہو گیا ہے۔ جیکی ماسٹر نے بڑا اچھا رول ادا کیا تھا، اس کے ذریعے جتنے طلباء و طالبات اعلی کار بن گئے تھے وہ میری پلاننگ کے مطابق کام کرنے والے تھے۔ پینے کا پانی جہاں سے سپلائی ہوتا ہے وہاں زہر ملا دیا جاتا، پورا ادارہ اسے پی کر ہمیشہ کے لیے سو جاتا۔ اگر کوئی قسمت سے بچ بھی جاتا تو وہ ادارہ اسے قبرستان نظر آتا، پھر وہاں کے اہم راز مختلف مائکرو فلموں میں ہیں، سب میرے ہاتھ لگ جاتے۔ اوہ مائی گاڈ، میں بہت بڑی کامیابی حاصل کرتے کرتے
ناکام ہو گیا۔ آخر ایسا کیوں ہو جاتا ہے؟ فرحاد اور اس کے ساتھی ڈوبتے ڈوبتے پھر کسی طرح بچ نکلتے ہیں۔ وہ سوچ رہا تھا، پریشان ہو رہا تھا اور اپنی ناکامیوں پر پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ میں نے شیبہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم لنچ کے بعد اسرائیل جائیں گے اور شارپر کے خلاف محاذ بنائیں گے۔ شیبہ نے کھانے کے دوران کہا، ہم جتنے اسرائیلی افسران اور اعلیٰ حکام تک پہنچ چکے ہیں، میں ان کے پاس جاتی رہی ہوں۔ میرا خیال تھا کہ شارپر کے متعلق کچھ معلوم کر سکوں گی، لیکن وہ تمام افسران اس کے متعلق کچھ نہیں جانتے۔ ان کی سوچ کے ذریعے پتہ چلا شارپر ان سے رابطہ قائم نہیں کرتا ہے۔ میں نے کہا، اسے ہر ایک سے رابطہ قائم کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ اس نے 2-1 افسران یا اعلیٰ حکام سے رابطہ قائم کیا ہوگا اور انہی کو اپنے رابطے کا ذریعہ بنا رکھا ہوگا۔ ہمیں ان خاص افسران تک پہنچنا ہوگا۔ ایسے خاص افسران کا سراغ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ یہ بڑی بات نہیں ہے۔ دراصل ان بہن بھائیوں نے اسرائیل میں یہ طے کر رکھا ہے کہ جب بھی ایک دوسرے کی مدد لازمی ہو تو انہیں فلاں افسر کے دماغ میں آنا چاہیے اور ان کے ذریعے اس افسر سے رابطہ قائم کرنا چاہیے جس کے دماغ میں شارپر آیا کرتا ہے۔ لنچ کے بعد میں اور شیبہ ہارپر کے پاس پہنچ گئے۔ اس کے دماغ میں چپ چاپ رہ کر اسے شارپر سے اسرائیل میں رابطہ قائم کرنے کی طرف مائل کرتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے ایک اسرائیلی افسر سے رابطہ قائم کیا۔ وہ افسر اسرائیلی حکومت کے ایک خفیہ شعبے بلائنڈ کلب کا ریٹائرڈ ممبر تھا۔ بلائنڈ کلب کا مطلب اندھوں کا کلب نہیں تھا، وہاں سب آنکھ والے تھے۔ تمام ممبران ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے، مگر کلب کے باہر ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی تو کبھی پہچان نہیں سکتے تھے، کیونکہ یہ لوگ بیرونی دنیا میں زندگی گزارتے وقت اپنے اصل روپ میں ہوتے تھے اور کلب کے احاطے میں داخل ہوتے وقت بہروپیے بن جاتے تھے۔ کوئی اپنے اصل روپ میں نہیں ہوتا تھا، وہ سب ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوتے تھے۔ اس کے باوجود ایک قوم کے افراد ہوتے تھے، آپس میں اتنا زبردست اتحاد ہوتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو نہ پہچاننے کے باوجود اپنی حکومت کے اہم رازوں کی حفاظت کرتے تھے اور بہت ہی خفیہ منصوبے بنا کر حکومت کو پیش کرتے تھے۔ وہ گونگے بن جاتے تھے، بولتے نہیں تھے، چونکہ بولتے نہیں تھے اس لیے ایک دوسرے کی آوازیں بھی سن نہیں سکتے تھے۔ آپس میں اشاروں کی زبان میں گفتگو کرتے تھے جیسا کہ گونگے کیا کرتے ہیں۔ اس کلب کے 7 ممبران تھے، ان کے لیے 7 خفیہ راستے تھے۔ ہر ممبر کے لیے ایک راستہ مخصوص تھا۔ ایک ممبر دوسرے ممبر کے راستے کو نہیں جانتا تھا۔ ایک دوسرے سے چھپ کر آنے جانے کا طریقہ کار کچھ یوں تھا کہ وہ 7 ممبر ایسی جگہ جاتے تھے جہاں لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا، مثلا کسی بڑی سپر مارکیٹ میں، ایئرپورٹ یا ریلوے اسٹیشن کے ہجوم میں خود کو گم کرتے تھے۔ اپنے پاس ریڈی میڈ میک اپ رکھتے تھے، وہاں کے باتھ روم میں جاتے تھے اور جب وہاں سے نکلتے تھے تو ان کی شخصیت تبدیل ہو جاتی تھی۔ پھر وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر بلائنڈ کلب کی عمارت تک پہنچتے تھے۔ اپنی ذاتی گاڑیاں ایئرپورٹ، ریلوے اسٹیشن، کاٹن ایکسچینج یا کسی سپر مارکیٹ کے پارکنگ ایریا میں چھوڑ دیتے تھے۔ اس بلائنڈ کلب کی عمارت کے باہر مسلح فوجیوں کا سخت پہرا رہتا تھا اور وہ فوجی بھی ان 7 ممبران کو نہ تو جانتے تھے اور نہ ہی ان خفیہ راستوں سے واقف تھے۔ یہ غیر معمولی حفاظتی انتظامات تھے۔ اس بلائنڈ کلب میں کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میں تو خیر دشمن سمجھا جاتا تھا، مگر شارپر وغیرہ دوست بن کر بھی وہاں ایک سانس نہیں لے سکتے تھے اور نہ ہی کسی سانس لینے والے کے دماغ میں پہنچ سکتے تھے۔ ٹیلی پیتھی سے قطع نظر غیر ملکی ایجنٹ اور سراغر ساں بھی اس بلائنڈ کلب کے احاطے میں قدم نہیں رکھ سکتے تھے، نہ ہی ان 7 خفیہ ممبران تک پہنچ سکتے تھے۔ اس کلب کے اندر 7 خفیہ ممبران کا طریقہ کار کیا تھا، وہ کس طرح منصوبے بناتے تھے، کس طرح اہم رازوں کی حفاظت کرتے تھے، یہ شاید اس وقت بیان کر سکوں گا جب ادھر سے میرا گزر ہوگا۔ ابھی یہ ناممکن سا لگ رہا تھا۔ ہارپر جس ریٹائر افسر کے دماغ میں پہنچتا تھا، میں اسی کے پاس رہ کر یہ معلومات حاصل کر رہا تھا۔ اس افسر کا نام تھامسن تھا۔ اس نے ٹرانسمیٹر کے ذریعے اپنے ایک سینئر افیسر سے رابطہ قائم کیا، پھر کہا، ایک بھائی دوسرے بھائی سے ہماری موجودگی میں باتیں کرنا چاہتا ہے، اگر وہ آپ کے دماغ میں موجود ہے تو ہم آپس میں رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف سے جواب ملا، وہ ٹھیک 15 منٹ کے بعد میرے پاس آئے گا، تمہیں یہاں آنے میں 15 منٹ لگیں گے، لہٰذا چلے آؤ۔ اس نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ جب وہ سینئر افیسر کی رہائش گاہ میں پہنچا تو 15 منٹ گزر چکے تھے۔ اس سینئر افسر کے دماغ میں شارپر موجود تھا اور ادھر تھامسن کے پاس ہارپر تھا، یعنی شارپر اور ہارپر اور 2 افسروں کی ملاقات ہو رہی تھی۔ اس خفیہ میٹنگ میں بظاہر 4 افراد تھے، مجھے اور شیبہ کو شامل کر لیا جائے تو 6 تھے۔ شارپر نے جس افسر کو اپنے رابطے کا ذریعہ بنایا تھا، اس کا نام کیری عام تھا۔ وہ دونوں افسران ایک دوسرے کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئے۔ جیسے شارپر اور ہارپر ایک دوسرے کے روبرو
روبرو بیٹھے ہوں۔ پھر کیری ہام نے اطمینان کے لیے پوچھا، کیا تمہارے پاس وہ بھائی موجود ہے؟ تھامسن نے کہا، جی ہاں، میں ایک بھائی ہوں، ابھی تھامسن کی زبان سے بول رہا ہوں اور اپنے بھائی کو مخاطب کر رہا ہوں۔ کیری ہام کی زبان سے دوسرے بھائی نے کہا، میں بھی مسٹر کیری ہام کی زبان سے بول رہا ہوں۔ دونوں بھائیوں نے دونوں افسران کا لب و لہجہ اختیار کیا ہوا تھا۔ ہارپر نے کہا، میں نے بابا صاحب کے ادارے میں اتنی مستحکم پلاننگ کی تھی کہ ناکام ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، مگر اچانک میرا ایجنٹ جیکی ماسٹر فرہاد کی گرفت میں آ گیا، سارا پول کھل گیا، میں وہاں سے بری طرح ناکام ہو کر آیا ہوں۔ وہ بتانے لگا کہ بابا صاحب کے ادارے سے نہ تو خفیہ مائکرو فلمیں حاصل ہو سکی، نہ ہی وہ شرمناک تصویریں جن کے ذریعے اس ادارے کے تقدس کو پامال کیا جا سکتا تھا۔ جناب شیخ صاحب نے جس قدر احتیاطی تدابیر اختیار کی تھی اور ان پر عمل کر رہے تھے اور کرا رہے تھے، ان کے پیش نظر اس ادارے میں نقب لگانا ناممکن سا لگ رہا تھا۔ تمام باتیں سننے کے بعد کیری ہام نے کہا، تم دونوں بھائیوں سے پہلے ہمارے سراغ رسانوں نے اس ادارے میں نقب لگانے کی ہر ممکن کوشش کی مگر ناکام رہے۔ اس ادارے کے چاروں طرف فولادی دیواریں ہیں، فولاد سے مراد ہے مضبوط حفاظتی دیوار جسے کوئی توڑ نہ سکے۔ پہلی مضبوطی فرانسیسی حکومت کی ہے، اس حکومت کی سرپرستی نے ادارے کے لیے بڑی سہولتیں اور بڑے بڑے ذرائع پیدا کر دیے ہیں۔ ان کی دوسری مضبوطی قابل رشک ہے، آج تک کسی ادارے کسی تنظیم میں اتنے ذہین اور حاضر دماغ افراد نہیں ہوئے جتنے کہ بابا صاحب کے ادارے میں ہیں۔ وہاں زندگی سے، معاشرے سے اور سیاست سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے ماہرین موجود ہیں۔ تھامسن نے کہا، پہلے ہماری ٹیلی پیتھی کی قوت نہیں تھی، اب یہ دو بھائی ہمارے دوست ہیں۔ اب ان کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ بابا صاحب کے ادارے میں یوگا کے ماہرین بھی ہیں اور وہاں صبح و شام سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں طلباء و طالبات اس کی مشق کرتے ہیں۔ آج ایک بھائی ناکام ہو کر آیا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہاں ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں زیادہ کام نہیں آ سکیں گی۔ کیری ہام کی زبان سے شارپر نے سخت لہجے میں کہا، ایسے کام نہیں آئیں گی، یہ ہمارا علم ہے، ہم خیال خوانی کے ذریعے اس ادارے میں ضرور جگہ بنائیں گے اور ایک دن ایسی تباہی اور بربادی لائیں گے، لوگ اسے قبرستان کے نام سے یاد کریں گے۔ تھامسن نے کہا، اس ادارے کو تباہ کرنا بے حد ضروری ہے، اگرچہ ماضی میں ہمارے جاسوس ناکام ہو چکے ہیں، تاہم یہ ناممکن نہیں ہے۔ شارپر نے کیری ہام کے ذریعے کہا، فرہاد کی اصل طاقت اسی ادارے میں ہے، سونیا رسونتی، آلا بی بی پومی اور شیبا سب کی سب وہاں پناہ لیتی ہیں۔ کیری ہام نے مسکرا کر کہا، مسٹر شیبا کا نام نہ لو، اسے تو تم لوگوں نے مار ڈالا ہے، ہم بارہا یقین دلا چکے ہیں کہ شیبا کی ڈمی ماری گئی ہے۔ ربی اسفند یار نے اپنے پچھلی تمام غلطیوں کا اعتراف کیا ہے، جو بات ہم سے چھپائی گئی اس کا انکشاف کیا ہے، اور آخری انکشاف یہی ہے کہ مرنے والی اصل شیبا تھی۔ تھامسن نے کہا، دیکھیے مسٹر، ہم سے کوئی پردہ نہیں ہونا چاہیے، ہم آپس میں گہرے دوست ہیں، آپ لوگوں کی یہ چال صاف طور پر سمجھ میں آ رہی ہے، آپ اپنا میدان صاف رکھنے کے لیے شیبا کی موت لازمی سمجھتے تھے، لہذا اسے مار ڈالا۔ اگر وہ زندہ ہوتی تو ہم اس پر یہودی ہونے کے ناطے زیادہ اعتماد کرتے اور آپ لوگوں کی ثانوی حیثیت ہوتی، لہذا خود کو ابلیت دینے کے لیے، ہمیں اپنا احسان مند بنائے رکھنے کے لیے آپ لوگوں نے یہ کانٹا صاف کر دیا۔ کیری ہام نے کہا، ہمیں تم لوگوں سے کوئی شکایت نہیں ہے، ایسا تو ہوتا ہی ہے، اپنی عزیز ترین چیز کو ہمیشہ کے لیے کھو کر دوسروں پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ دوستی ہونے کے بعد اب تم لوگ دوسرے نہیں رہے، ہمارے اپنے ہو، لہذا اس بات پر مٹی ڈالو، شیبا کا ذکر نہ کرو۔ شارپر نے کہا، میں بھی اب شیبا کے سلسلے میں بحث نہیں کروں گا، نہ ہی اس کی زندگی کا یقین دلاؤں گا، ایک دن آپ پر حقیقت واضح ہو جائے گی۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے بابا صاحب کا ادارہ فرہاد کی تمام ساتھی عورتوں کی پناہ گاہ ہے، فرہاد بھی زخمی ہونے کے بعد وہاں پہنچتا ہے، گویا وہ ان کا ایک حفاظتی کیمپ ہے۔ اب اس مضبوط کیمپ کو کس طرح تباہ کیا جائے، اس کی ٹھوس منصوبہ بندی ضروری ہے۔ تھامسن نے کہا، میں یہ مسئلہ بلائنڈ کلب میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہاں کے افراد جو منصوبہ بندی کریں گے اس کا علم کسی کو نہیں ہوگا، اور ہم اندر ہی اندر سرنگ بناتے ہوئے اس ادارے کے اندر پہنچ جائیں گے، اور وہاں جو کچھ کرنا ہوگا وہ سب بلائنڈ کلب والوں کی منصوبہ بندی میں شامل ہوگا، اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ شارپر نے ہنستے ہوئے کہا، تمہارا بلائنڈ کلب ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ ہم ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی اس کلب کے اندر یا ان ممبران تک نہیں پہنچ سکتے؟ ٹیلی پیتھی جاننے والے تو بہت بڑی چیز ہوتے ہیں، ایک چونٹی بھی اس کلب میں نہیں جا سکتی۔ مسٹر شارپر اور مسٹر ہارپر، میں تم لوگوں کے سامنے یہ مسئلہ بلائنڈ کلب میں پیش کر رہا ہوں، میرے دماغ میں رہ کر وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرو، ویسے تم وہاں تک نہیں پہنچ سکو گے۔
تھامسن نے اپنے سینئر آفیسر سے اس کا ٹرانسمیٹر طلب کیا، پھر اسے آپریٹ کرنے کے بعد کہنے لگا، میں تھامسن بول رہا ہوں، ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والے دوستوں نے بابا فرید واسطی کے ادارے میں نقب لگانے کی بڑی حد تک کامیاب کوشش کی تھی مگر ناکام رہے۔ میں اس کی تفصیل بتا رہا ہوں، پلیز میری یہ رپورٹ بلائنڈ کلب کے بلائنڈ ممبران تک پہنچا دی جائے۔ وہ بول رہا تھا، میں شیبا ہارپر شارپر سبھی اس کے دماغ میں تھے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ کس سے باتیں کر رہا ہے۔ تھامسن کا دماغ بتا رہا تھا کہ دوسری طرف جو باتیں سن رہا تھا وہ اس کی تمام رپورٹ ایک کمپیوٹر کو فیڈ کر رہا تھا۔ اس کمپیوٹر کے ذریعے بلائنڈ کلب کے اندر ایک مانیٹر ٹی وی پر اس کی ساری رپورٹ پڑھی جا سکتی تھی۔ ہم تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے زیادہ سے زیادہ اس شخص تک پہنچ سکتے تھے جسے تھامسن رپورٹ سنا رہا تھا، مگر اس شخص کے بعد اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ کمپیوٹر کو فیڈ کرنے والا شخص خود نہیں جانتا تھا کہ یہ رپورٹ کہاں پہنچے گی اور کون لوگ اسے اسکرین پر پڑھنے والے ہیں۔ تھامسن نے ٹرانسمیٹر آف کرنے کے بعد کہا، آپ دونوں بھائی ہمارے پاس موجود رہیں، تھوڑی دیر بعد جواب موصول ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا، دوسری طرف سے کوڈ ورڈز میں کچھ کہا گیا۔ کیری ہام نے ایک کمپیوٹر سے منسلک ٹی وی اسکرین آن کرنے کے بعد کہا، اسکرین آن ہے، ہم جواب پڑھنا چاہتے ہیں۔ پھر اسکرین پر جواب موصول ہونے لگا، وہاں لکھا ہوا تھا، بابا فرید واسطی کے ادارے میں کسی آپریشن کے لیے منصوبہ بندی کی جائے گی، اس سلسلے میں 24 گھنٹے بعد رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ پھر اسکرین پر دوسرے الفاظ نمایاں ہونے لگے، وہاں لکھا ہوا تھا، جیکی ماسٹر مر چکا ہے، اسے دوبارہ زندہ کرنے کا یقین دلانا محض بچکانا پن ہوگا، لہذا جیکی ماسٹر کی ڈمی پیش نہ کی جائے اور اس معاملے میں خاموشی اختیار کی جائے، دیٹس آل۔ پھر اسکرین سادہ ہو گیا، انہوں نے اسکرین اور ٹرانسمیٹر کو آف کر دیا۔ اس کے بعد کہا، مسٹر شارپر اور مسٹر ہارپر، بابا واسطی کے ادارے میں کسی آپریشن کے لیے 24 گھنٹے بعد ہی بات کی جا سکتی ہے۔ وہ چند لمحوں تک خاموش رہا، پھر کیری ہم نے پوچھا، کیا فرحاد ہندوستان میں ہوگا؟ وہ ماں نیلما داسی کے دماغ میں رہ کر اس کا اور اس کے بیٹے کا ساتھ دے سکتا ہے، مگر اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتا کیونکہ زخمی ہے۔ تھامسن نے پوچھا، تم ان دنوں بابا صاحب کے ادارے میں مصروف رہے ہو، اپنے ایجنٹ کے ذریعے رسونتی کے متعلق کچھ معلوم کیا ہوگا، وہ ایک ایسا خطرہ ہے جو کسی وقت بھی سر پر مسلط ہو سکتا ہے۔ ہارپر نے کہا، رسونتی صحت یاب ہو چکی ہے، میں اس کے دماغ میں نہیں پہنچ سکا، اسے ابتدا ہی سے یوگا میں مہارت حاصل ہے، فرحاد بھی اس کے دماغ میں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ کیری ہم نے پوچھا، یعنی یہ صحت مند ہے، اسے یوگا کی مہارت حاصل ہے، خیال خوانی کی لہروں کو اپنے دماغ میں آنے سے روک سکتی ہے مگر خیال خوانی نہیں کر سکتی، فی الحال تو یہی سمجھ میں آتا ہے۔ مسٹر ہارپر، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، جب ایک ٹیلی پیتھی جاننے والی صحت مند ہے اور کئی منٹ تک سانس روک لیتی ہے لیکن وہ خیال خوانی نہیں کر سکتی، بھلا یہ ماننے والی بات ہے؟ ہارپر نے تھامسن کی زبان سے پوچھا، کیا آپ مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں؟ میں ایسا کہنے کی جرت نہیں کر سکتا، ہمارے ہاں جھوٹ اور فریب کو سیاست کہتے ہیں، میں آپ کو بہت بڑا سیاستداں کہوں گا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یہی کہ رسونتی اب خیال خوانی کر سکتی ہے، وہ فرحاد کے ساتھ تم بھائیوں کے مقابلے پر ہے، لیکن تم لوگ ہمیں یہ تاثر دینا چاہتے ہو کہ شیبا کو قتل نہیں کیا گیا ہے، وہ زندہ ہے اور فرحاد کے ساتھ خیال خوانی کرتی ہے۔ ہمیں تمہاری بات کا یقین کرنا پڑے گا، ہم یہ ثابت نہیں کر سکیں گے کہ جسے تم شیبا کہہ رہے ہو دراصل وہ رسونتی ہے جو خیال خوانی کر رہی ہے۔ شارپر نے کہا، مسٹر ہام، دراصل ڈمی شیبا کے قتل ہونے کے بعد فرحاد بڑے فائدے اٹھا رہا ہے، وہ شیبا کو خیال خوانی کے ذریعے تمہارے پاس آنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ ہمیں ایسا ظالم ثابت کر رہا ہے جس نے ٹیلی پیتھی کی صلاحیت رکھنے والی ایک یہودی لڑکی کو قتل کر دیا ہے۔ اب وہ لڑکی کبھی نہیں بولے گی، اگر بولے گی تو تم لوگ اسے رسونتی سمجھو گے، دراصل ہم نے ڈمی شیبا کو قتل کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے، فرحاد اس غلطی سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور ہمیں چکر میں ڈال رہا ہے۔ ہارپر نے کہا، ہم جلد ہی یہ ثابت کر دیں گے کہ شیبا زندہ ہے اور وہ خیال خوانی کے ذریعے تمہارے اعلیٰ افسران تک پہنچتی رہتی ہے۔ میں دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا، شیبا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہمارا ایک ساتھ ایک ہی جگہ موجود رہنا مناسب نہیں ہے، مختلف جگہ خیال خوانی کے ذریعے جانا چاہیے، دشمنوں نے ہمارے لیے راستہ صاف کر دیا ہے، تم رسونتی بن کر اپنے یہودی افسران سے رابطہ قائم کر سکتی ہو، انہیں سمجھاؤ کہ بابا صاحب کے ادارے میں وہ کوئی مداخلت نہ کریں، ہم مرنے والی شیبا کی خاطر دوستی کرنا چاہتے ہیں اور ہم جلد ہی ان دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اسرائیل کی سرحد سے باہر نکال دیں گے، وہ کبھی خیال خوانی کے ذریعے تمہارے اہم افسران اور اعلیٰ حکام تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ میں نے اس سلسلے میں جناب شیخ صاحب سے مشورہ کیا، انہوں نے جواب دیا، جب دشمن چکر چلا رہے ہیں تو جواب میں یہی کرنا چاہیے، شیبا اگر رسونتی کا رول ادا کرے گی تو ان ٹیلی پیتھی
جغرافی جاننے والوں کی ساکھ بگڑ جائے گی۔ یہودی افسران اور اعلی حکام ان پر مکمل اعتماد کبھی نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے خلا میں تکتے ہوئے ایک گہری سانس لی اور کہا، فرحات تم شیبہ کو رسونتی کی حیثیت سے اسرائیل میں پیش کر رہے ہو۔ میں تو ہر نماز کے بعد دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ رسونتی کی صلاحیتوں کو جلد بحال کرے۔ میں ان سے رخصت ہو گیا۔ شیبہ سے کہا، شام ہو رہی ہے، بمبئی آ کر جوہو کی سیر نہ کرنا، سمندر کے ساحلی نظاروں کو نظر انداز کرنا بڑی حماقت ہوگی۔ چلو ذرا تفریح کے لیے نکلتے ہیں۔ بمبئی کو گیٹ وے آف انڈیا کہتے ہیں، یعنی ہندوستان میں داخل ہونے کا راستہ۔ جس طرح کراچی شہر کو منی پاکستان کہا جاتا ہے، اسی طرح بمبئی کو منی بھارت کہا جاتا ہے۔ اس شہر میں ہندوستان کی ہر قوم اور ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں۔ یہ بندرگاہ بھی ہے اور صنعتی شہر بھی۔ لوگوں کو یہاں روزگار میسر ہوتا ہے، لیکن اس کی دلچسپی اور اس کی کشش یہاں کی فلمی صنعت میں ہے۔ ہندوستان کے گوشے گوشے سے فنکاروں اور ہنرمندوں کے علاوہ حسین ترین لڑکیاں اور خوبرو جوان بمبئی آتے ہیں تاکہ اپنی قسمت آزما سکیں اور گمنامی کی دنیا سے نکل کر فلمی دنیا کے جگمگاتے ہوئے ستارے بن سکیں۔ ہم نے ہوٹل سے جوہو کے ساحل تک باندھ باندھ کے لوگ دیکھے۔ وہاں ایسے لوگ بھی نظر آئے جن کے رنگ سیاہ تھے، زرد تھے، فاقہ زدہ لگتے تھے، اور ایسے خوشحال اور خوش پوش بھی نظر آئے جنہیں دیکھ کر یہ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ ہندوستان ایک غریب ملک ہے یا امیر۔ ہم نے ساحل کی ریت پر ننگے پاؤں چلنے کے لیے کار کو ایک جگہ پارک کیا۔ جب سمندر کی طرف جانے لگے تو کتنے ہی بھکاری ہمارے آس پاس منڈلانے لگے۔ ان میں سے کچھ ایسے بدحال تھے کہ ہمارے قدموں میں گر کر 4 آنے 8 آنے مانگ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر یقین نہیں آتا تھا کہ اسی بمبئی شہر میں کروڑوں روپے کی لاگت سے گلیمر فلمیں بنائی جاتی ہیں۔ ہم نے پرس میں سے روپے نکال کر ان میں تقسیم کرنا شروع کیے تو مانگنے والوں کا ہجوم لگنے لگا۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ کرنسی نوٹ ٹیلی پیتھی کی طرح ہیں جو ایک کان سے دوسرے کان تک پہنچ رہے ہیں۔ دور دور سے مانگنے والے گرتے پڑتے چلے آ رہے تھے۔ مشہور مصنف ابراہیم جلیس نے ہندوستانیوں کو 40 کروڑ بھکاری لکھا تھا۔ اب یہ آبادی دگنی ہو رہی تھی، بھکاریوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ پولیس کے 2 سپاہی آ کر ڈنڈوں سے انہیں مارنے اور بگانے لگے۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اے بھائی، یہ بیچارے بھوکے ہیں، مجبور ہیں، انہیں جانور سمجھ کر ڈنڈوں سے نہ مارو۔ مگر اس وقت تک مار کھانے والے خوفزدہ ہو کر دور چلے گئے تھے، ہمیں رحم طلب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ہم سمندر کی طرف بڑھنے لگے۔ دونوں سپاہی ہمارے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کہنے لگے، جناب یہ جونک ہوتے ہیں، جونک پیسے والوں کو دیکھ کر یوں چمٹ جاتے ہیں کہ چھڑائے نہیں چھوٹتے۔ میں نے ان کی باتوں کا جواب نہیں دیا۔ آمنہ اور شیبہ کے درمیان چلتا رہا۔ ایک سپاہی نے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے پوچھا، اچھا تو صاحب ہم جائیں؟ میں نے کہا ہاں۔ اگر وہ دونوں ساتھ چلتے رہے۔ پھر دوسرے سپاہی نے پوچھا، صاحب ہم جائیں؟ میں رک گیا، اپنی جیب سے 10 کے 2 نوٹ نکالے اور ان کی طرف بڑھا دیے۔ ان کی باتیں کھل گئیں۔ انہوں نے سلام کیا اور جھک کر ان نوٹوں کو لے لیا۔ بھکاریوں کی تعداد اب 80 کروڑ سے اوپر جا رہی تھی۔ شیبہ اداس ہو گئی تھی، بار بار پلٹ کر دور جانے والے بھکاریوں کو دیکھ رہی تھی، مگر وہ بہت دور نکل کر ادھر ادھر پھیل گئے تھے، اب دوسرے لوگوں کے پاس جا کر بھیک مانگ رہے تھے۔ میں نے کہا، بمبئی کے ساحل پر چٹپٹے دہی بڑے اور بیل پوریاں مشہور ہیں، کیا تم کھانا پسند کرو گی؟ ہم ایک بیل پوری والے کے پاس آئے، دوسری طرف سے بھکاری ہمیں گھیرنے آ گئے۔ یہ پہلے والے نہیں تھے، یہ مانگنے والوں کا دوسرا گروپ تھا۔ وہ ہمارے جیسے خوشحال لوگوں کو گھیر رہے تھے، گڑ گڑا کر بھیک مانگ رہے تھے۔ شیبہ نے کہا، یہاں سرکار کی طرف سے پولیس والوں کی ڈیوٹی ہے کہ بھکاری نظر نہ آئے، مگر بھوک اور بیماری کو زیادہ دور بگایا نہیں جا سکتا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، اور جو بگانے والے سپاہی ہیں وہ خود ہی مانگنے لگتے ہیں۔ ہمارے قریب کھڑے ہوئے سیٹھ نے ایک بھکاری کے منہ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، بھاگ جاؤ یہاں سے ذلیل کمینوں، کہیں پیچھا نہیں چھوڑتے۔ دوسرا سیٹھ ایک نوجوان لڑکی کے ہاتھوں سے بیل پوری کھا رہا تھا۔ اس نے کہا، بھیک مانگنے کا تو بہانہ ہے، یہ لوگ مانگتے مانگتے قریب آتے ہیں اور جیب کاٹ کر چلے جاتے ہیں۔ شیبہ اس سیٹھ کو گھور رہی تھی جس نے بھکاری کے منہ پر ہاتھ مارا تھا۔ وہ بیچارہ دور جا کر ریت پر گر گیا تھا اور تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اچانک سیٹھ صاحب نے آگے بڑھ کر اسے اٹھا لیا، اٹھا کر گلے لگا لیا، گلے لگا کر کہا، میرے بھائی تم بھی ہندوستانی ہو، میں بھی ہندوستانی ہوں۔ میں دولت کے نشے میں اپنا دھرم بھول گیا تھا، آؤ میرے ساتھ بیل پوری کھاؤ، مگر نہیں، تمہارے گھر میں کتنے ہی لوگ بھوکے ہوں گے۔ یہ لو، اس نے جیب سے 100 روپے کا ایک نوٹ نکال کر دیا۔ ایک کو 100 کا نوٹ ملا تو کتنے ہی بھکاری شہد کی مکھیوں کی طرح منڈلانے لگے، چاروں طرف سے دوڑ دوڑ کر آنے لگے، اور سیٹھ صاحب تھے کہ اپنا بیگ کھول کر روپے، 2 روپے، 10 روپے، 20 روپے کے
नोट निकाल निकाल कर दे रहे थे। दूसरे सेठ ने हैरानी से इन्हें देखते हुए पूछा, सेठ बनवारी लाल, ये तुम्हें क्या हो गया है? मैंने तो तुम्हें जेब से एक पैसा निकाल कर कभी किसी को देते हुए नहीं देखा। सेठ बनवारी लाल का बैग खाली हो गया था। इसने अपना बैग दिखाते हुए कहा, देखो मेरे पास कुछ नहीं रहा, अब चले जाओ वरना जो कुछ दिया है तुम लोगों से छीन लूंगा। छीनने की बात आई तो सारे ही भिखारी वहाँ से भागने लगे। शीबा ने घूर कर दूसरे सेठ को देखा जो एक जवान लड़की के हाथों से बेलपुरी खा रहा था और बनवारी लाल के सिलसिले में हैरत का इजहार कर रहा था। इसने जवान लड़की को एक तरफ धक्का दिया, फिर भिखारियों को हाथ हिला हिला कर बुलाने लगा, अरे भागते कहाँ हो? एक सेठ दिल वाला है तो क्या दूसरा नहीं हो सकता? आओ देखो मेरे पास इससे ज्यादा है। इसने अपना पर्स खोला, इसमें से अपने नोट निकाल निकाल कर हवा में उड़ाने लगा। पर्स के पैसे खत्म हुए तो वो जेबों में हाथ डालकर नोट निकालने लगा। जवान लड़की इसके करीब आ गई थी, परेशान होकर कह रही थी, ये क्या कर रहे हो? मेरे पैसे तो बचा कर रखो। इसने फिर इसे धक्का देते हुए कहा, चल भाग यहाँ से। सिर्फ साहिल पर घूमने फिरने और खाने पीने के 200 रुपए लेती है, तुझे देने के बजाय अगर यही पैसे मैं भिखारियों को दूंगा तो मुझे दुआएं मिलेंगी। इसने जेबों से भी नोट निकालकर हवा में उड़ा दिए। वहाँ अजीब मंजर था, तमाम भिखारी इधर से उधर दौड़ते हुए उड़ने वाले नोटों को पकड़ रहे थे। अब इनमें भिखारी ही नहीं, कुछ अच्छे खाते पीते लोग भी थे जो मुफ्त हाथ आने वाली दौलत के पीछे भाग रहे थे, भिखारियों से टकरा रहे थे, इनके साथ गिर रहे थे। अचानक जवान लड़की ने सेठ का गिरेबान पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा, सेठ के बच्चे मेरे 200 रुपए निकाल, नहीं तो सबके सामने तेरी इज्जत उतार दूंगी। शीबा ने दोनों के दिमागों को आजाद छोड़ दिया था। वो दोनों परेशान थे कि इनसे कैसी हमाकतें सरजद हो रही थी। वो समझ रहे थे कि अपने पैसे लुटा रहे हैं मगर अपने आप पर इख्तियार नहीं था। बेइख्तियार हातम ताई बनकर जेब और पर्स की आखिरी पूंजी तक खत्म कर दी थी। दूर दूर तक खड़े हुए लोग वाह वाह कहते हुए दोनों सेठों की तारीफें कर रहे थे। अब इनसे ये भी नहीं हो सकता था कि जिन्हें खैरात कर चुके हैं इनसे अपनी रकम वापस मांग सकें। लेने वाले बड़े बड़े नोट लेकर नजरों से ओझल हो गए थे। उधर दूसरा सेठ नौजवान लड़की से मार खा रहा था। हालांकि वो कमजोर नहीं था मगर नीयत कमजोर थी, अपनी इज्जत का ख्याल था। ये बात साहिल से निकल कर इसके घर तक जाएगी, इसकी सोसाइटी तक जाएगी तो वो बदनाम हो जाएगा और घर वाली तो इसका जीना आराम कर देगी। इसने सेठ बनवारी लाल के सामने हाथ फैलाते हुए कहा, मुझे 200 रुपए उधार दे दो, मेरे पास एक टका भी नहीं रहा। इसने बेलपुरी वाले से कहा, भाई तुम मुझे जानते हो, मैं कंगाल नहीं हूँ, तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, मुझे 200 रुपए दे दो। जो भिखारियों को धक्के दे रहे थे अब वो खुद भीख मांग रहे थे। जवान लड़की ने करीब आकर कहा, सेठ ये दौलत बड़ी बेवफा होती है, देखते ही देखते हाथों से निकल जाती है। अगर कुछ अकल आई हो तो फिर कभी किसी लड़की को इस तरह मोल तोल करके न खरीदना, इंसान बनकर इसके हाँ एक दिन का राशन पहुंचा देना। मैं 200 रुपए माफ करती हूँ मगर तुम घर वापस कैसे जाओगे? जेब तो बिल्कुल खाली है। वो बेबसी से लड़की और बेलपुरी वाले को देखने लगा। लड़की ने अपना पर्स खोलकर 80 पैसे निकालते हुए और इसके हाथ पर रखते हुए कहा, यहाँ से तुम्हारे घर तक जो बस जाती है ये इसका किराया है, मुझे यहाँ दूसरे ग्राहक मिल जाएंगे। वो वहाँ से जाने लगी। मुझे इसका तर्ज अमल बहुत अच्छा लगा। मैंने इसके दिमाग में जानकर देखा तो महसूस हुआ वो अपने आप में नहीं है, किसी के काबू में है और बेइख्तियार वहाँ से दूर जा रही है। अचानक वो चलते चलते लड़खड़ाई, तब मैंने महसूस किया अब वो अपने इख्तियार में है। हैरान परेशान होकर आसपास देख रही है और सोच रही है, अभी तो मैं बेलपुरी वाले के करीब अपने सेठ के साथ थी, फिर यहाँ कैसे चली आई? इसके साथ जो कुछ हुआ वो इसे समझ नहीं सकती थी, कोई समझ नहीं सकता था मगर मुझे खतरा महसूस हुआ। मैंने शीबा से कहा, यहाँ कोई ख्याल ख्वानी करने वाली हस्ती मौजूद है? वो लड़की जो सेठ को 80 पैसे की भीख देकर गई है वो अपने इख्तियार में नहीं थी। अजब है, ख्याल ख्वानी करने वाले यहाँ तक कैसे पहुँच गए? जाहिर है दुश्मन हमें तलाश कर रहे हैं। इस शहर में माँ जी और आनंद हैं हमें ढूंढने वाले। इतना तो जानते हैं कि हम भी इसी शहर में हैं और यहाँ आने वाले शाम के वक्त जोहू की सैर के लिए जरूर आते हैं। इन्होंने आज सुबह की फ्लाइट से आने वालों पर नजर रखी होगी और इन्हें ये मालूम हुआ होगा कि ताजमहल होटल में सुबह आने वाले कितने मुसाफिर क्याम कर रहे हैं। इनमें से एक मैं हूँ। हमें तलाश करने वाले ताक़ब करते हुए यहाँ तक जरूर आए हैं और यहाँ इन्होंने तुम्हारी ख्याल ख्वानी का तमाशा देखा है। शीबा ने परेशान होकर कहा, ओ गॉड, मुझसे बड़ी भूल हुई। जज्बात में बहने से ऐसा ही होता है। तुम इन भूखे और मजबूर इंसानों की मजबूरियां ना देख सकी, नेकी करने पर मजबूर हो गई। इस तरह दुश्मनों को
کو ہمارا سراغ مل گیا۔ اب وہ سوچ رہے ہوں گے کہ بیرونی ممالک سے آنے والے اس بیل پوری والے کے پاس ہے، ہم تینوں میں سے یا تو میں فراد ہوں یا تم دو عورتوں میں سے ایک شیبہ ہے۔ شیبہ پریشان ہو گئی، بیل پوری کھانے کا ارادہ ترک کر دیا، وہاں سے پلٹ کر چلتے ہوئے بولی ہمیں ہوٹل واپس چلنا چاہیے۔ میں نے اس سے ساتھ چلتے ہوئے پوچھا تم مایوس کیوں ہو گئی ہو؟ میں نے تمہارے ساتھ عملی میدان میں پہلی بار قدم رکھا ہے اور پہلی غلطی کر بیٹھی ہوں۔ اوہ شیبہ، ایسی غلطیاں مجھ سے بھی ہوتی ہیں، تم اسے اہمیت کیوں دے رہی ہو؟ اہمیت کیوں نہ دوں، تمہارے لیے اور پرابلم پیدا کر دیے ہیں۔ کوئی پرابلم نہیں ہے، دشمنوں سے آج نہیں تو کل سامنا کرنا ہی تھا، پھر آج ہی صحیح۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا، آمنہ کو بتانے لگا کہ کس طرح خیال خوانی کرنے والوں نے ہمارا سراغ لگایا ہے۔ اس نے کہا اگر ایسی بات ہے تو ہمیں کچھ دیر ساحل پر ٹہلنا چاہیے۔ شیبہ ہوٹل جانا چاہتی ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ جو شیبہ چاہتی ہے۔ وہ اداس تھی، میری بات پر مسکرانے لگی۔ اچانک ہم نے محسوس کیا دو اجنبی پیچھے آ رہے ہیں اور اجنبی مسکراتے ہوئے یوں کھڑے تھے جیسے ہمارے قریب آنے کا انتظار کر رہے ہوں۔ شیبہ نے اپنے دائیں طرف دیکھا، ادھر سے بھی دو شخص آ رہے تھے، آمنہ کے بائیں طرف اور دو کا اضافہ ہو گیا تھا۔ پیچھے سے آنے والوں نے کہا یار یہ کوئی انصاف نہیں ہے، ایک مرد کے ساتھ دو حسین عورتیں ہیں۔ دوسرے نے کہا ایک فاضل ہے، اسے ہمارے حصے میں آنا چاہیے۔ سامنے کھڑے ہوئے دو افراد میں سے ایک نے کہا بھائی پیسے لٹانے کا تماشا ہم نے خوب دیکھا، دوسروں کی جیب سے نکالنا تو آسان ہے، کبھی اپنی جیب سے بھی نکالو۔ دوسرے نے کہا ہمیں بھی ضرورت مند سمجھ کر اپنی جیبیں اور اپنے پرس خالی کر دو۔ وہ گنڈے کچھ نہ کچھ بولتے جا رہے تھے، میں نے اور شیبہ نے ان کے دماغوں میں پہنچ کر دیکھا، پتہ چلا وہ جان بوجھ کر بول رہے ہیں، ہمیں اپنی آوازیں سنا رہے ہیں تاکہ بات بڑھے تو ہم خیال خوانی پر مجبور ہو جائیں، پھر اس طرح تصدیق ہو جائے کہ خیال خوانی کرنے والا یا کرنے والی ہم تینوں میں سے کوئی ایک ہے۔ ایک قد آور گنڈا شان بے نیازی سے چلتا ہوا آمنہ کے سامنے آیا۔ یہ اسی نے کہا تھا کہ ایک فاضل حسینہ کو اس کے حصے میں آنا چاہیے۔ آمنہ نے کہا لو میں تمہارے ہی حصے میں آ رہی ہوں۔ پھر اس نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو ایک جھٹکا دیا اور جوڈو کا داؤ آزماتے ہوئے اسے دور ریت پر پھینک دیا۔ یوں جنگ کا آغاز ہو گیا، وہ حملہ کرنے لگے، ہم اپنا بچاؤ کرتے ہوئے حملوں کا جواب دینے لگے۔ ان میں سے دو نے شیبہ کو پکڑ لیا تھا، وہ بیچاری لڑنا نہیں جانتی تھی۔ ایک شخص نے اسے اس طرح چھیڑا کہ وہ غصے سے تل ملا گئی۔ ایسے وقت یقیناً وہ خیال خوانی کرتی، مگر اس نے روک دیا، لڑنے کے دوران اس کی طرف توجہ تھی، اس لیے دشمنوں سے مار کھاتا ہوا شیبہ کے پاس پہنچا۔ اسے چھیڑنے والے کو اچھی طرح پٹائی شروع کر دی، یعنی ایک طرف مار کھا رہا تھا دوسری طرف مارتا جا رہا تھا۔ آمنہ میرے قریب رہ کر مجھ پر حملہ کرنے والوں کے سامنے دیوار بنتی جا رہی تھی، بڑی مہارت سے لڑتی جا رہی تھی۔ اسی وقت پولیس والوں کی سیٹیاں سنائی دیں، دو طرف سے بہت سے پولیس والے دوڑتے ہوئے آ رہے تھے، ان میں ایک سب انسپیکٹر بھی تھا۔ چار بدماشوں نے مجھے پوری طرح جکڑ لیا تھا، دو بدماش آمنہ سے مقابلہ کر رہے تھے، باقی دو میں سے ایک نے شیبہ کو ریت پر گرا دیا تھا اور اس پر چھا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر جھک کر آہستگی سے کہہ رہا تھا اگر اپنی عزت چاہتی ہو تو مجھے دماغی جھٹکا پہنچاؤ۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، چیختی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی تم کیا کہہ رہے ہو، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مجھے جانے دو پلیز، مجھے چھوڑ دو۔ وہ اس کے چہرے پر جھکتا جا رہا تھا، اپنی بات دہراتا جا رہا تھا، میں نادان نہیں ہوں، ابھی تمہاری عزت کی دھجیاں اڑا دوں گا، خیریت چاہتی ہو تو میرے دماغ میں آؤ اور مجھے نقصان پہنچاؤ۔ وہ اس کے چہرے کے اور قریب ہو گیا، اسی وقت اس کے منہ پر ایک زبردست ٹھوکر پڑی، وہ الٹ کر دوسری طرف ریت پر جا گرا۔ آمنہ اس کے سر پر پہنچ گئی، اس کے اٹھنے سے پہلے منہ پر ایک اور ٹھوکر رسید کی۔ میں نے خود کو ان چاروں سے چھڑا لیا تھا، اب اس انداز سے لڑ رہا تھا کہ وہ میرے قریب نہ آئے۔ دوسرے شخص نے شیبہ کو اٹھنے سے پہلے دبوچ لیا تھا، میں ایک چھلانگ لگاتا ہوا پہنچا، اس کے سر کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر کھینچتا ہوا دور لے گیا۔ اسی وقت سپاہیوں نے آ کر ایک ایک کو پکڑنا شروع کر دیا تھا، دو سپاہیوں نے مجھے بھی پکڑ لیا۔ ایک نے کہا اے مسٹر، ٹھنڈے کھاؤ گے یا ٹھنڈے رہو گے؟ میں نے غصے کو ٹھنڈا رکھنا ہی مناسب سمجھا، اتنی دیر تک جان بوجھ کر اناڑیوں کی طرح لڑتا رہا تھا۔ اس کے برعکس آمنہ نے لڑنے کے دوران بھرپور صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا تھا۔ میں چاہتا تھا کوئی مجھے فرہاد کی حیثیت سے نہ پہچان سکے۔ ٹیلی پیتھی جاننے والے دشمن
ان گنڈوں کے دماغوں میں تھے۔ وہ آمنہ کے انداز کو دیکھ کر شبہ کر سکتے تھے کہ یہ سونیا یا پومی ہو سکتی ہے یا پھر آمنہ ہی ہوگی۔ اب انسپیکٹر نے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا، تم لوگ غیر ملکی ہو، یہاں جھگڑا کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے کہا، آپ اپنے ملکی بھائیوں سے پوچھیں یہ ہمیں کیوں پریشان کر رہے ہیں۔ سب انسپیکٹر نے ان کی طرف انگلیاں گھماتے ہوئے کہا، یہ سب شکل و صورت سے چھٹے ہوئے بدماش لگتے ہیں۔ ان میں سے ایک جوان نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک کارڈ نکالتے ہوئے کہا، یہ بے شک بدماش ہیں، لیکن میں کیا ہوں، اسے دیکھ لو۔ اس نے کارڈ کو دیکھا، پھر اٹینشن ہو کر سلام کیا۔ وہ انٹیلیجنس کا کوئی آفیسر تھا۔ اس نے کہا، مجھے ان عورتوں اور ان کے ساتھی پر شبہ ہے، آپ انہیں تھانے لے چلے، میں آتا ہوں۔ سب انسپیکٹر نے ان گنڈوں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آفیسر نے کہا، ان سب کو جانے دو۔ انہیں چھوڑ دیا گیا اور ہمیں پکڑ لیا گیا۔ میں نے کہا، واہ کیا انصاف ہے، گنڈے بدماش آزاد پھرتے ہیں اور شریف آدمیوں کو پکڑا جاتا ہے۔ آفیسر نے طنزیہ انداز میں کہا، ذرا تھانے چلو، ابھی تمہاری حقیقت کھل جائے گی۔ ہم پولیس والوں کی حراست میں اپنی کار تک آئے۔ سب انسپیکٹر نے کہا، تمہاری گاڑی تھانے پہنچ جائے گی، ہماری گاڑی میں بیٹھو۔ وہ ہمیں اپنی گاڑی میں بٹھا کر تھانے کی طرف لے جانے لگا۔ میں نے خیال خوانی کے ذریعے اس انٹیلیجنس آفیسر کے متعلق معلوم کرنا شروع کیا۔ پہلے میں ہارپر کے پاس پہنچا، پتا چلا اسے بمبئی میں ہونے والے واقعات کا علم نہیں ہے۔ یوں بھی یہاں کے معاملات کی ذمہ دار لیڈی روزینہ تھی اور میں اس کے دماغ تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میں نے انٹیلیجنس آفیسر کے دماغ کو ٹٹولنا شروع کیا۔ پتا چلا اس کے اندر آواز آتی ہے کہ وہ جلد ہی بین الاقوامی شہرت رکھنے والے فرحات علی تیمور یا شیبہ کو گرفتار کر سکے گا۔ وہ دونوں اس ملک میں تخریبی کارروائیوں کے سلسلے میں آئے ہیں۔ اگر دماغ میں صرف اتنی ہی بات آتی کہ فرحات کو گرفتار کر سکتا ہے تو وہ اسے خیالی پرواز سمجھ کر ٹال جاتا، مگر یہ بات اس میں تحریک پیدا کر رہی تھی۔ وہ سمندر کے ساحل تک نہیں آنا چاہتا تھا اور نہ چاہنے کے باوجود چلا آیا تھا، کوئی اسے اندر سے دھکیلتا لایا تھا۔ انٹیلیجنس کا وہ آفیسر یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ اتنی جلدی اس نے کس طرح علاقے کے گنڈوں کو جمع کیا اور کس طرح فرحات کو شناخت کیے بغیر ان 3 غیر ملکیوں تک پہنچا، جس میں ایک مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ آفیسر نے انہیں سب انسپیکٹر کے حوالے کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ تھانے پہنچ کر ہمیں بے نقاب کرے گا۔ میں اس کے خیالات پڑھ رہا تھا اور وہ انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل سے رابطہ قائم کر کے ان سے تھانے پہنچنے کی درخواست کر رہا تھا۔ اپنے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کو بھی فرحات اور شیبہ کا حوالہ دے رہا تھا۔ یہ چونکا دینے والی بات تھی کہ آج صبح ایئرپورٹ پر ایک قاتل نے فرحات کو قتل کرنے کا دعویٰ کیا تھا اور شام کو انٹیلیجنس کا ایک افسر اس مقتول فرحات کو زندہ گرفتار کر لینے کا یقین دلا رہا تھا۔ میں چاہتا تو اس افسر کے دماغ کو اپنے قابو میں رکھ سکتا تھا، پھر وہ اپنے اعلیٰ افسر کو رپورٹ نہ دیتا۔ شیبہ سب انسپیکٹر کے دماغ پر قابض ہو کر ہمیں رہا کرنے پر مجبور کر دیتی، مگر ہمارا مقابلہ ہندوستانی پولیس اور انٹیلیجنس سے نہیں تھا۔ ان کے پیچھے ٹیلی پیتھی جاننے والی روزینہ کام کر رہی تھی۔ ہم ایک افسر کو قابو میں کرتے تو وہ دوسرے افسر کو ہمارے خلاف کارروائی پر مجبور کر دیتی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔